جو ملک کو نواز دو والا نعرہ ہے، اس سے آپ کو کیا سمجھ آتی ہے؟ نہیں، یہ ملک کو نواز دو سے نے پہلے ملک کا بیڑا غرق کر دیا، تباہ کر دیا. آج لوگوں کے گھروں میں کھانے نہیں ہیں کی وجہ سے آپ پھر اس کو نواز رہے ہیں. اللہ میں نواز، یہ ڈبل اللہ میننگ میں ہے. نواز شریف سے بچائے. کہتے ہیں ریاست ماں ہے، تو یہ کیسی ماں ہے؟ ماں کے قریب ہم جاتے ہیں، ماں گالیاں دیتی ہے. پھر ماں کے قریب جاتے ہیں، ماں لاتے مارتی ہے. پھر ماں کے قریب جاتی ہے، ہتھ کڑیاں پہنا دیتی ہے. ماں یہ کیسی ماں ہے؟ ماں تو گلے لگاتی ہے. لیکن وہ ماں کہتی ہے کہ اس ریاست کے کیسے لوگ ہیں کہ اپنے اداروں پر حملہ آور ہوتے ہیں، 9 مئی کرتے ہیں. نہیں، میں ماں کی بات بتا رہا ہوں جو ان کا موقف ہے. پرویز خٹک کو کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیے جی، وہ غدار آدمی ہے، اور غدار آدمی سے نہ بات ہو سکتی ہے، نہ اس کو پیغام دیا جا سکتا ہے. خان کو چھوڑنے کے بعد اس غدار کا وجود ختم ہو گیا ہے. میاں عمر الیکشن جیتنے کے بعد میاں عمر کو کوئی اگر آفر دیتا ہے، کوئی قبول کریں گے؟ پارٹی سے غداری کریں گے؟ نہ دولتیں چاہیے، نہ مراد چاہیے. دیکھیں جی، ہمیں چاہیے پاکستان. ہم غدار نہیں ہیں، ہم ان سے یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایکولی ٹریٹ کرے. صحیح. اور تو ہم کچھ نہیں چاہتے. نوشہرہ کی عوام تو الحمدللہ بہت غیرتی اور ہوشیار عوام ہے. میں محمد ارسلان ہوں. ناظرین، میں آج موجود ہوں نوشہرہ پرویز خٹک کے حلقے میں، جو پی کے 88 ہے صوبائی اسمبلی کا، اور نیشنل اسمبلی کا NA 33 یہ حلقہ ہے. پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے میاں عمر کاکا خیل، جو میاں جمشید کاکا خیل مرحوم کے فرزند ہیں، یہ پرویز خٹک کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہے ہیں، اور نون لیگ کے اختیار ولی ہیں ان کے مقابلے میں. نوجوان ہیں، ینگ ہیں، نئے انہوں نے پولیٹکس سٹارٹ کی ہے، کچھ ہی ٹائم ہوا ہے انہیں. تو ہم آج ان سے بات کریں گے کہ ان کی حلقے میں اپنی کیا سیاسی حکمت عملی ہے، اور یہ پرویز خٹک کو خاص طور پہ، کیونکہ اس حلقے پر پورے پاکستان کی نظر ہے، اسپیشلی خان صاحب کی نظر ہے. خان صاحب، کیونکہ انہوں نے کہا، ان سے جب پوچھا گیا کہ خان صاحب آپ کو اتنے زیادہ لوگوں نے پی ٹی آئی چھوڑی ہے، تو کون سے لوگ ہیں جن کے چھوڑنے پر آپ کو دکھ ہوا؟ اس میں ایک پرویز خٹک بھی تھے، جنہوں خان صاحب نے کہا تھا کہ مجھے اس بندے سے امید نہیں تھی کہ یہ پی ٹی آئی چھوڑے گا. تو فائنلی آج ہم پرویز خٹک کے حلقے میں موجود ہیں. ہمارے ساتھ میاں عمر صاحب ہیں، ہم ان سے بات چیت کریں گے. جی السلام علیکم سر. السلام علیکم. اسلام، کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ کا، ٹھیک ٹھاک. عمر بھائی، آپ کا مقابلہ کیونکہ پرویز خٹک سے ہے. پرویز خٹک نے بڑا طویل عرصہ پی ٹی آئی کے ساتھ گزارا، وہ وزیر اعلیٰ بنے، پھر اس کے بعد وزیر دفاع بنے. ان کا بڑا نام بنا پی ٹی آئی کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ رہ کے. تو پرویز خٹک کہتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کا نام و نشان مٹا دیں گے، عمران خان کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. اور ابھی ان کی کچھ ویڈیوز بھی دیکھی ہیں جس میں وہ بڑے نازیبہ الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں اپنے مخالفین کے خلاف، گالیاں تک دی ہیں انہوں نے. تو آپ کیونکہ ان کے خلاف اس ٹائم پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے امیدوار ہیں، پرویز خٹک کو کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیے جی، پہلے تو وہ پیغام اس کو دینا کیا ہے، وہ پیغام لینے کے قابل ہی نہیں ہے. دیکھیے جی، وہ غدار آدمی ہے، اور غدار آدمی سے نہ بات ہو سکتی ہے، نہ اس کو پیغام دیا جا سکتا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ خود ہی ختم کر دے گا. دیکھیے جی، یہی پرویز خٹک تھا. اللہ نے اس کو عمران خان کے ذریعے عزت دی. عمران خان کے ووٹ سے، بیٹ سے یہ منتخب ہوا، حکومت بنائی، اور وزیر اعلیٰ بنا، پھر وزیر دفاع بنا. مجھے خان صاحب نے خود کہا تھا، میں خان صاحب زمان پارک میں بیٹھے، خان صاحب نے مجھے کہا کہ مجھے پتا تھا کہ یہ ایسے کرے گا، یہ آستین کا سانپ ہے، اسی لیے اس کو میں نے دوسری بار وزیر اعلیٰ نہیں بنایا. دیکھیں، اس ٹائم اس کی یہ حالت ہے کہ جو بندہ اس کا جھنڈا اٹھاتا ہے، لوگ معاشرے میں اس کو برا سمجھتے ہیں. کیونکہ دیکھیں، جب آپ غدار ہوتے ہیں نا، تو غدار کی صف میں اچھا آدمی، شریف آدمی نہیں بیٹھ سکتا. وہ آج آپ نوشہرہ میں دیکھ لیں، پرویز خٹک کے صف میں ٹھیکیدار بیٹھے ہوں گے، سود خور بیٹھے ہوں گے، جنہوں نے کرپشنیں کی ہے وہ بیٹھے ہوں گے، جن کے کچھ ایسے مسائل ہے، گندے لوگ معاشرے کے، وہ بیٹھے ہوں گے. آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں. آپ کو میں پھراتا ہوں اس حلقے میں. یہ ہم بیٹھے ہوئے اس ٹائم نوشہرہ کلام میں، 4 یونین کاؤنسل ہے، سب سے بڑا ووٹ اس حلقے کا اس جگہ کا ہے. آپ اس حلقے میں پھرے، آپ کو ایک اس حلقے کا خاندانی شریف آدمی اس کے ساتھ بیٹھا ہوا نہیں نظر آئے گا. پورا حلقہ ایک سائڈ پہ ہے اور وہ دوسری سائڈ پہ. دیکھیں جی، ماحول ایسے بن گئے نا کہ لوگ تقسیم ہو گئے ہیں. شریف لوگ، اچھے لوگ اور عزت دار لوگ وہ ایک طرف ہو گئے ہیں، اور مفاد پرست ٹولہ سارا دوسری طرف پہ ہو گیا. تو اب یہ تو آپ دیکھیں نا، جیتے شرفاء ہی جیتیں گے. اب
मफाद परस्त टोला तो नहीं जीत सकता। मतलब आप पूरी उम्मीद है कि परवेज खटक को आप जी, शिकस्त परवेज खटक देंगे? है ही नहीं, परवेज खटक नहीं है, ना हमारे मुकाबले में परवेज खटक है, अच्छा, ना उसका यहाँ पे वजूद है। उसका जो वजूद था वो खान की वजह से था, खान को छोड़ने के बाद उस गद्दार का वजूद खत्म हो गया है। सही। वो कल वो हर जलसे में, नौशहरा में आजकल जलसे हो रहे हैं, आपने जैसा कि कहा कि लोगों, कल भी उन्होंने लोगों को गालियां दी है जलसों में। वो दिमाग उसका ठीक नहीं है, अभी जगह पे नहीं है, लोगों को गालियां दे रहा है आजकल जलसों में, लोगों को बेइज्जत कर रहा है, और वो ये समझता है कि मैं कोई बहुत बड़ा हाकिम हूँ, फिरौन हूँ। अच्छा, खत्म हो परवेज खटक ने, क्योंकि आपके वो हरीफ भी हैं, कोई ज़ाती उन्होंने आप पर कोई अटैक किया हो, कोई इंतकामी कार्रवाई उन्होंने आपके खिलाफ की हो, कुछ ऐसा वाक़या हुआ है? देखिए जी, आपको पता है कि पीटीआई वर्कर्स के साथ क्या हो रहा है पिछले, वो तो पूरे मुल्क में हो बस रहा है। वही हो रहा है, बस सही। वो बाकी जगहों में कुछ कोई और इन्वॉल्व है और नौशहरा में ये इन्वॉल्व है, और हर नौशहरा में आप कह रहे हैं ये इन्वॉल्व है, इन्होंने आपके खिलाफ कुछ किया? सबके खिलाफ, सब कैंडिडेट्स के सही। खिलाफ। और वो बड़ा गिरा हुआ आदमी है, वो बड़े गिरे हुए हद तक जाता है, बहुत गिरा हुआ आदमी है। तो वो उसने जिस हद तक वो गया है वो आपको मैं नहीं बता सकता, सही है। लेकिन ये है कि गिरे हुए आदमी से गिरी हुई उम्मीद ही वो होती है इंसान की। सही। अच्छा, परवेज खटक की तो बात हो गई, इसी से मिलता जुलता एक सवाल है। नवाज शरीफ ने अभी 4 दिन पहले एक स्पीच की, उसमें उन्होंने कहा कि माजरत के साथ नवाज शरीफ के ये अल्फाज हैं कि पठान लोग पागल हैं जो KPK में बार बार इमरान खान को PTI को ले आते हैं। नवाज शरीफ को क्या जवाब? देखिए जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ, अमेरिका के दलालों ने हम सबको तकसीम किया हमेशा अपनी सियासी मफाद। देखिए जी, हमेशा याद रखिए, सियासतदान अपनी सियासी मफाद के लिए लोगों को तकसीम करता है, लीडर सबको इकट्ठा करता है। इन्होंने हमें, KP में एक पार्टी थी पश्तो, पुख्तून पश्तो, पंजाब में नारा था जाग पंजाबी जाग, सिंध में नारा था जाग सिंधी जाग, सिंध आगे बढ़ेगा, माजर बढ़ेगा। हमें सबको तकसीम किया। आज कोई नारा उठाए ना, सिंधी पंजाबी बलूची सिंधी, आज एक ही नारा है, पाकिस्तान जिंदाबाद। सही। ये इमरान खान ने ना इन सबको, हमें सबको एक कौम बना दिया है। सही। आज हम तकसीम नहीं है, और हम तकसीम क्यों? हम इस पाकिस्तान के रहने वाले हैं, इस मिट्टी के रहने वाले हैं, इस मिट्टी में जाने वाले हैं, हमारा जीना मरना इस मिट्टी पे। तो भगोड़े तो बाहर जाके बाहर से आ जाते हैं, यहाँ पे इनकी छुट्टी गुजारते हैं और छुट्टी के बाद वापस बाहर चले जाते हैं। इनका तो ना पाकिस्तान के साथ कोई तल्लक है, ना कोई वास्ता है, घर इनका बाहर है, जायदाद इनकी बाहर है। देखिए जी, खान का ना जायदाद बाहर है, ना घर बाहर है, ना वो जा रहा है बाहर। हमें पहले ही तकसीम किया। पहले जब इनकी गवर्नमेंट थी तो KP पे आटा बंद किया, गंदम बंद किया, चीनी बंद किया। लोग ना यहाँ पे, अरसलान भाई आपको नहीं पता होगा, लोग शॉपरों में आटा लेके आते थे अटक से, और उनको पकड़ते थे और ऐसा ट्रीट करते थे जैसे कोई चर्च पाउडर हो। हमेशा हमें तकसीम किया है, सिंधी के नाम पे, पंजाबी के नाम पे, पठान के नाम पे। क्यों सिंधी, पंजाबी, पठान, बलूची? नहीं, हम एक ही हैं, हम एक कौम है, हमारा एक ही नारा है, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये खूबसूरत बात है कि हमारा एक ही नारा है, हम एक कौम है, हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं, बाकी चीज़ें बाद में। अच्छा उमर भाई, आज की कन्वर्सेशन का मेरा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो है वो ये कि कहा जा रहा है कि इलेक्शन जीतने के बाद, क्योंकि PTI के जितने उम्मीदवार हैं वो इस टाइम आज़ाद हैसियत से लड़ रहे हैं, तो कहा यह जा रहा है कि इलेक्शन के बाद जो जो उम्मीदवार जीतेंगे वो या तो IPP ज्वाइन कर लेंगे या दीगर पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत बना दी जाएगी, उन्हें ऑफर्स देंगे मिनिस्ट्री की या जो भी। इससे पहले हमने देखा जैसे खान साहब की हुकूमत गिरी। तो क्या मियाँ उमर काका खेल अगर इलेक्शन जीतता है, तो मियाँ उमर इलेक्शन जीतने के बाद मियाँ उमर को कोई अगर ऑफ़र देता है, कोई कबूल करेंगे, पार्टी से गद्दारी करेंगे? देखिए जी अरसलान, मेरे वाले साहब सूबाई वजीर रहे हैं, MP रहे हैं। ही वो सिटिंग MPA व्हेन ही डाइड इन कोविड। वो लोगों की खिदमत में ही उनको शहादत मिली, आमीन। देखिए कुछ बातें ऐसी है ना कि लोग हल्फ उठा रहे हैं आजकल। मैंने खुद कुरान उठा के हल्फ लिए। सही। देखिए बात ऐसी है ना कि मेरी सोच ये है, शायद मैं गलत हूँ, क्योंकि हर इंसान का मिजाज, हर इंसान की सोच मुख्तलिफ होती है। मैं ये सोचता हूँ, मैं इस पे यकीन रखता हूँ कि जिस आदमी ने ये 9 मई के बाद ये 8-10 महीने खान के साथ गुजारे हैं, उसको इसके बाद ऐसा क्या सोने का पहाड़ मिल जाएगा। यहाँ पे उसके घरों की बेइज्जतियां हो गई, औरतों को उठा लिया, उनको बेइज्जत किया, इनको जेलों में डाला,
FIR ہوئی. اب اس کے بعد ایسا کیا ملے گا کہ کوئی بھی پارٹی چھوڑ کے جائے گا؟ میں بذات خود میری بات میں آپ تو کہہ رہے ہیں کہ میں کہاں جاؤں گا، میں تو کہتا ہوں کہ مجھے اس بات کی سمجھ ہی نہیں آتی کہ آخر اس کے بعد کوئی ساری دنیا بھی دے دے بھائی، کسی کے گھر کی عزت سے تو بڑی چیز نہیں ہے نا. سر عزت سے بڑی چیز نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے، لیکن تنگ کرتے ہیں، بزنسز بند کر لیں گے، گھروں میں ریڈ کریں گے. وہ ابھی نہیں کیا، صحیح ابھی نہیں کیا، صحیح کس پہ نہیں کیا؟ آپ دیکھ لینا پورے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. صحیح. دیکھیں جی، بات ایسی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس ٹائم بھی ایک رجسٹرڈ پارٹی ہے الیکشن کمیشن کے ساتھ. جی بالکل. دا مومنٹ وی ون، PTI کی طرف سے ایک پروفارما آئے گا جس پہ ہمارے نام لکھے ہوں گے، جی اور ہم اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ وعدہ ہے کہ ہم اس پہ دستخط کریں گے اور ہم پاکستان تحریک انصاف میں واپس شامل ہوں گے. نہ دولتیں چاہیے، نہ مراد چاہیے. دیکھیں جی، ہمیں چاہیے پاکستان، ہمیں چاہیے کہ یہ مٹی، یہ وطن، یہ ترقی کرے، یہ آباد رہے. یہ ایک لالس کنٹری ہے، قانون آئین یہاں پہ ہے نہیں، جج کو لکھے ہوئے فیصلے ملتے ہیں. وہ بیچارہ کیا کرے یار، یہاں پہ تو سب قید ہے، عدالتیں قید ہے، ادارے قید ہے. سمجھ نہیں آتی کہ کس کے ہاتھوں قید ہے، امریکہ کے ہاتھوں قید ہے یا کس کے ہاتھوں قید ہے. دیکھیں ہم سب، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ جب یہ ہمیں مشکلات میں ڈالتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ینگسٹرز گالی دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ تنگ کرتے ہیں. ہم نہیں دیتے گالی. دیکھیں جی، اس پاکستان کے لیے ہر ادارہ اہم ہے، وہ ہمارے لیے اہم ہے. جو ادارہ اس وطن، اس ملک کے لیے اہم ہے، وہ ہمارے لیے اہم ہے. ہم کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہم غدار نہیں ہیں. ہم نے وطن کی، اس مٹی کی عزت کی بات اٹھائی ہے. اب بدقسمتی یہ ہے کہ اس پاکستان میں جس نے بھی اس وطن کی مٹی اور اس کی عزت کی آواز اٹھائی ہے وہ جیل میں گیا ہے. جس نے اس کو کھایا، غداری کی ہے، وہ لندن گیا ہے، دبئی گیا ہے، ملیشیا گیا ہے. تو ہم کیوں نہ خفا ہو؟ ہم بھی یار، ہمارے اس وطن کے ساتھ رشتہ ہے. ہم کب تک یہ نظام چلتا رہے گا؟ یہ جو آپ نے ابھی بات کی ہے. دیکھیں جی، پاکستان غلام ہندوستان سے پاکستان بنا تھا، لیکن آزاد پاکستان کبھی نہیں بنا تھا. صحیح. کبھی نہیں بنا تھا. تب سے یہ سسٹم آ رہا ہے. آج پہلی بار اللہ کا ایک بندہ ایک تحریک شروع کی ہے. پاکستان تحریک انصاف از ناٹ اے پولیٹیکل پارٹی، اٹس نو مور اے پولیٹیکل پارٹی. یہ ایک تحریک ہے، اس وطن کی آزادی کی تحریک ہے. ہم کوئی دہشت گرد نہیں ہے. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اداروں کو عزت دیں گے. ہم اداروں کو، ہمارے ادارے ہیں، پاکستان کے لیے اہم ہے، ہمارے لیے اہم ہے. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم ان سے یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایکولی ٹریٹ کرے. صحیح. اور تو ہم کچھ نہیں چاہتے، صحیح. کچھ بھی نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں ہمیں ایکولی ٹریٹ کرے. ہم آپ کے ہیں، آپ ہمارے ہیں. آپ ہمارے وجود کا حصہ ہو، ہم آپ کے وجود کا حصہ ہے. کوئی الگ تو نہیں ہے نا، اسی معاشرے سے ہیں سب. تو ہمیں اچھا ٹریٹ کرے. ہم آپ کے ہیں. ہم اگر آپ ہمیں تھپڑ ماریں گے، دیکھیں جی کہتے ہیں ریاست ماں ہے. تو یہ کیسی ماں ہے؟ ماں کے قریب ہم جاتے ہیں، ماں گالیاں دیتی ہے. پھر ماں کے قریب جاتے ہیں، ماں لاتے مارتی ہے. پھر ماں کے قریب جاتی ہے، ہتھ کڑیاں پہنا دیتی ہے ماں. یہ کیسی ماں ہے؟ ماں تو گلے لگاتی ہے، ماں تو پیار کرتی ہے. اور ان سے تو ہماری یہ توقعات ہے کہ یہ ہمیں پیار کرے، گلے لگائے. لیکن وہ ماں کہتی ہے کہ یہ کیسے، اس ریاست کے کیسے لوگ ہیں کہ اپنے اداروں پر حملہ آور ہوتے ہیں، 9 مئی کرتے ہیں. نہیں، میں ماں کی بات بتا رہا ہوں جو ان کا موقف ہے. وہ کہتے ہیں یہ ان لوگوں نے 9 مئی حملہ کیا جو دشمن بھی نہیں کر سکا، بھارت بھی نہیں کر سکا، وہ PTI کے لوگوں نے کیا. کیسے کیا؟ میرا لیڈر جیل میں ہے. سپریم کورٹ کی اس پہ ججمنٹ پڑی ہوئی ہے کہ عمران خان واز ناٹ انوالوڈ ان اینی انتشار میں، کیونکہ ہی واز ان دا کسٹڈی آف اسٹیٹ. تو کیسے؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی. پھر کہتے ہیں پہلے سے پلاننگ ہو گئی. اس سے پہلے ساری ایک سوشل میڈیا پر کیمپین چلائی گئی تھی نا کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے. وہ تو سارے ریڈ لائن ہے، ہم تو ابھی بھی کہتے ہیں ریڈ لائن ہے. دیکھیں جی، اب میں محب وطن آدمی ہوں. میں اپنے ادارے پہ کیسے حملہ کروں گا؟ مجھے تو یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی. یہ نوشہرہ ہے، 9 مئی یہاں پہ بھی ہوا، ٹھیک ہے. اس نوشہرہ میں ایک گملہ نہیں ٹوٹا. اور کیوں ٹوٹے؟ میں اپنے ادارے پہ کیوں حملہ کروں؟ میں نہیں کرنا چاہتا بھائی. ادارہ میرا ہے، میں ادارے کا ہوں. لیکن میں بھی ان سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ ہماری جی ایسی بات نہیں ہے. عمران خان جو بندہ ملک کے لیے لڑا، جو بندہ ملک کی بہتری اور ملک کی آزادی کے لیے لڑا،
کیا وہ ملک کے دائرے پہ حملہ کر سکتا ہے؟ دیکھو یہ تو سوچنے والی بات ہے. آپ اس کا نعرہ دیکھیں, کیا نعرہ ہے؟ لا الہ الا اللہ. صحیح. لا الہ الا اللہ کیا چیز ہے؟ وہ ہمیں کہتا ہے لا الہ الا اللہ پڑھ کے بندہ فلاح حاصل کرتا ہے. فلاح کیا ہے؟ اللہ سے ہونے کا یقین, اللہ خالق ہے, اللہ رازق ہے, اللہ مالک ہے. دیکھیں جی, عمران خان ہماری کردار کو پالش کر رہے ہیں. عمران خان ہمیں کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھو کہ وہ اس کی زندگی کیسے تھی. وہ دنیا کا عظیم اور بہترین لیڈر ہے, میں کیوں نہ اس کے ساتھ کھڑا ہوں. صحیح. مجھے تو عمران خان نے کبھی مطلب ہماری پارٹی کو کسی کبھی بھی ڈائریکشنز نہیں دی ایسی, اور یہ باتیں چھپنے والی نہیں ہیں, اور بس یہ آپ کو پتہ ہے سارا لنڈن پلان ہے وہی چلتا آ رہا ہے. اچھا, اب آخری سوال ہے میرا کہ نون لیگ نے, پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں نے بھی اپنے اپنے منشور کا اعلان کیا ہے. پی ٹی آئی نے بھی اعلان کیا منشور کا کہ صاف شفاف انتخابات کرائے جائیں. اسی طرح نون لیگ نے اعلان کیا کہ ملک کو نواز دو, 1 کروڑ نوکریاں سوال تو سن لیں, 1 کروڑ نوکریاں دیں گے اور بھارت سے تعلقات بحال کریں گے. کیسے دیکھتے ہیں نون لیگ کے اس منشور کو؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں, شہباز شریف نے جب یہاں پہ 16 مہینے کی حکومت کی اور جب حکومت ختم ہوئی 2 دن بعد کہاں گیا؟ کہاں گیا؟ لندن کے ذریعے. کیوں گئے؟ میرے ملک کا فیصلہ لندن میں ہوگا, اس لیے تو میں کہتا ہوں ان کو شرم آنی چاہیے. یہ جو لا بھی رہے ہیں, ویسے یہ جو ملک کو نواز دو والا نعرہ ہے, اس سے آپ کو کیا سمجھ آتی ہے؟ نہیں, یہ ملک کو نواز دو سے پہلے ملک کا بیڑا غرق کر دیا, تباہ کر دیا. آج لوگوں کے گھروں میں کھانے نہیں ہیں کی وجہ سے, آپ پھر اس کو نواز رہے ہیں. اور کتنا نوازنا ہے یار, 3 بار وزیر اعظم بنا. لیکن اس جملے کے 2 مطلب ہیں, ایک تو نواز دو مطلب کہ نواز شریف دو, اور ایک ویسے جملہ ہوتا ہے کہ اللہ آپ کو نواز دے, اللہ میں نوازے, یہ ڈبل میننگ ہے. نواز شریف سے بچائے. دیکھیں اللہ میں نوازے نہیں, یہ میں آپ کو افسران بھائی خدا کی قسم ایز اے پی ٹی آئی ورکر نہیں کہہ رہا, ایز اے پاکستانی کہہ رہا ہوں. میں اللہ کا شکر ہے میں محب وطن آدمی ہوں. میری آدھی فیملی یو ایس میں, انگلینڈ میں. مجھے بہت کہا گیا کہ آؤ پڑھائی کے لیے, میں کبھی زندگی میں نہیں گیا کیونکہ مجھے محبت ہے اس وطن سے, پیار ہے اس وطن سے. تو میں ایسا پاکستانی آپ کو اس بات کا جواب دے رہا ہوں کہ اگر نواز شریف اتنی بار وزیر اعظم بن کے بھی کچھ نہ کر سکا, پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا, امریکہ کا پٹو, امریکہ کا دلال, وہ آج آ کے پھر کہہ رہے کہ نواز دو, 5 سال میں پھر رگڑے گا ملک تباہ کر کے, تو پھر کہے گا نوازو جی نوازو. اچھا اس نے اپنی بیٹی تیار کی ہے, دوسرے نے بیٹا تیار کیا ہے, اس سندھ والے نے بیٹا تیار کیا ہے, نسل در نسل ہمیں غلام کرتے آ رہے ہیں. آخری سوال ہے میرا, اپنی ٹارگیٹڈ آڈینس کو کیا پیغام دیں گے؟ نوشہرہ کی عوام کو 8 فروری الیکشن ڈے کے حوالے سے کیا میسج دیں گے؟ نوشہرہ کی عوام تو الحمدللہ بہت غیرتی اور ہوشیار عوام ہے. میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کی پی ٹی آئی کینڈیڈیٹس کے سمبل ہے, دیکھیں جی اس ٹائم ایسا آپ دیکھیں, ہمیں پی ٹی آئی کی کینڈیڈیٹس کو ایسا دیکھیں کہ ہم خان صاحب کی طرف سے ان کے میسنجرز ہیں آپ کے پاس. خان صاحب نے ہمیں اپنا پیغام دیا ہے کہ ہم آپ کو پیغام دیں. ہم اس ملک کو بدلنے کے لیے آئے ہیں, اس بدبودار نظام کے خلاف ہم نکلے ہیں اور ہم کامیاب ہو چکے ہیں. 8 فروری کو نکلے, میرا سمبل ہے بیج, میرے ساتھ NA33 کے کینڈیڈیٹ کا ہے پرنٹر, دوسرے NA33 کے کینڈیڈیٹ کا ہے, NA34 کے کینڈیڈیٹ ذوالفقار کا ہے گھڑیال. باقی جتنے کینڈیڈیٹس ہیں ان کو ووٹ دیں, اور بے شک پی ٹی آئی کی ٹوپی نہ پہنے, کسی اور کی ٹوپی پہنے. جس طرح یہ ہمیں بیوقوف بناتے ہیں, انشاءاللہ 8 فروری کو ہم ان کو بیوقوف بنائیں گے, ان کا دل اچھا کریں گے, اور پھر جب رزلٹ آئے گا تو ان کو پتہ چلے گا کہ عمران خان 3/4 سے اس ملک کا وزیر اعظم بنے گا انشاءاللہ. تو ناظرین یہ تھے PK 88 سے پی ٹی آئی کے امیدوار اسمبلی میاں عمر کاکا خلاف. آپ نے ان کی باتیں سنی ہیں. ان کا کہنا یہی تھا کہ جیسے ان کے قائد ڈٹ کے کھڑے ہیں, یہ بھی ان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں. تو مجھے محمد ارسلان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.